سر یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نہیں ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ ایران کے بیچ میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شروعاتی مسودہ ہے اس کے اوپر بھی ٹرمپ صاحب خوش نہیں ہیں، لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیلی فون کے اوپر بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے، یعنی ان کو امید ضرور ہے لیکن ان کو ایران کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل رہا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو کیا کہیں گے، ایران سر انٹینشنلی ان کو تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ان کے ساتھ کیے ہوئے ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ خود ایران کے اندر بھی اس وقت اختلافات ہیں کہ کس چیز کے اوپر کمپرومائز کیا جائے اور کس چیز پر نہ کیا جائے؟ جی ثنا صاحبہ، تھینک یو، آپ نے مجھے بلایا۔ دیکھیے، بالکل آپ نے بات یہی صحیح کی کہ اوبیسلی کبھی تک تقریباً کچھ دن پہلے تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چیزیں بڑی مثبت انداز میں آگے جا رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مثبت نہیں رہیں یا منفی ہو گئی ہیں، سچویشن ابھی بھی ڈائلاگ جاری ہے، مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے، لیکن جو فیلرز آ رہے ہیں واشنگٹن کی طرف سے بھی اور تہران کی طرف سے بھی، وہاں پہ کچھ کسی حد تک سرد موری نظر آتی ہے، کنفیوژن نظر آتی ہے، لیک آف کلیئرٹی نظر آتی ہے۔ کچھ مبصرین جو کہ بہت کلوزلی اس کو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، لگتا یوں ہے کہ ایران کے اندر، آپ کی جو بات تھی، ایران کے اندر جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہاں پہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین نظر آتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے ان کے سپریم رہنما کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی، جو ان کی طرف سے ایٹریبیوٹ کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میسج فورن منسٹر ایران کے لے کر آئے تھے وہ بھی اوبیسلی اس کو تائید حاصل تھی سپریم لیڈر کی، اور وہ جب وہاں پہ گیا جو رسپانس، تو اس کے اوپر دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ یہ تو ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم نے بات شروع کی تھی، یعنی وہ انہی پوائنٹس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، جو کہ لگ رہا یہ تھا کہ جو نیگوسیشنز اور ڈسکشنز ہوئی ہیں اس سے کچھ پروگریس ہوئی ہوگی۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ جو ایک گیپ ہے بٹوین دا پولیٹیکل لیڈرشپ، IRGC اور سپریم کمانڈر، الٹیمیٹ آپ جانتی ہیں فیصلہ تو سپریم کمانڈر نے کرنا ہے، سپریم لیڈر نے کرنا ہے، ان کے جو رہبر ہیں۔ تو اب ان کی تائید کس حد تک ان کو حاصل ہو پائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کر لیا جائے، لیکن کیا وہ کہہ پا رہے ہیں؟ ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے وہ ان تک نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب ان کے پریویس سپریم کمانڈر زندہ تھے، علی خامنائی صاحب، تو اوبیسلی وہ ایک مشاورتی عمل آمنے سامنے ہوتا تھا۔ ابھی کسی پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی اپنا میسج کسی کو دیتے ہیں، وہ بھی کسی کو دیتے ہیں، پھر وہ آگے ان کے پاس جاتا ہے، پھر ان کا رسپانس بھی ایسے ہی آتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ بھی ایسا ہی ہوا ہے کچھ۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ ایک وہی ہارڈ لائن سٹینس ہے جس کو آپ دیکھ رہی ہیں ابھی بھی، جو ان کے اسٹیٹمنٹ آئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا گلف آرکیٹیکچر ہم بنانا چاہتے ہیں، اور اپنا ہرمز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات وہی کی، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کو یہاں سے جانا ہوگا۔ تو اوبیسلی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تمام موضوعات جن پر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ گلف آف انڈرسٹینڈنگ کم ہوئی ہے، وہ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اوبیسلی ایک کنفیوژن ہے، اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت ہوگا کچھ ڈیسیژن لینا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں امید کی جو کرن ہے وہ بھی زندہ ہے۔ اچھا سر، چلیں ہوپس تو ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن ہے، خاص طور پر ابھی ریسنٹلی تیل کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں، پھر اس میں بڑا ایک ڈراسٹک ڈیسیجن ہوا UAE کا، آپ خود وہاں موجود ہیں جنہوں نے اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ UAE کو اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے فیصلوں میں آزادی ہے، جس طرح انہوں نے ویزوں کے حوالے سے بھی کافی پالیسی پچھلے 24 گھنٹے میں چینج کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جس طرح GCC کی میٹنگ میں بھی بہت سے مڈل ایسٹرن کنٹریز نے اپنی اپنی ریزرویشنز ظاہر کی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو اب تبدیل ہو رہا ہے؟ وہ جو 50 دن 55 دن پہلے بات چیت ہو رہی تھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے بیچ میں، اب وہ آبنائے ہرمز کی بندش سے وہ اب کچھ اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے جی GCC کی جو پالیسی ہے وہ تو اس حوالے سے یکساں ہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ان کے اوپر ایگریشن کی ہے، اس پہ تو وہ سب لوگ اگریڈ ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے یہ اوپیک کے فیصلے کا، تو یہ کسی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیکشنز آف میڈیا میں پاکستان میں بہت اسپیکولیشن کی جاتی ہے، وہ ہر چیز کو کہیں نہ کہیں سے کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اوپیک جو ہے وہ تقریباً 30-40 سال پرانا ایک ادارہ تھا، اس وقت کے حالات کے مطابق وہ کریٹ کیا گیا۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کی جو سپلائی آف آئل ہے اس کو کسی حد تک ریگولیٹ کر کے ایک فریم ورک کے تحت دیا جائے۔ یہ بیسکلی اکنامکس کا ایک سمپل رول ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ تو اگر آپ سپلائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈیمانڈ کو، تو ڈیمانڈ اوبیسلی اسی کے مطابق ایڈجسٹ ہوتی ہے، تو پرائس سٹرکچرز کا یہ ایک میکانزم تھا جو کہ بہت پہلے بنا۔
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس علاقے میں قطر جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، بحرین بھی اس کا حصہ نہیں ہے، عمان بھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ کچھ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کرنے ہیں، ان کے انٹرسٹ جو 40 سال پہلے تھے اور جو حالات آج ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے یو اے کی طرف سے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ان کی جو کیپیسٹی آف ڈرلنگ آئل ہے وہ زیادہ ہے، یعنی ایون اگر آپ کے پاس ذخائر ہیں لیکن اس فریم ورک میں آپ ان کو پمپ نہیں کر سکتے۔